أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا
عصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور اس کے بعد بھیجے ہم نے پیغمبر پے در پے رسولوں کو، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا کیے، اور قوت دی ہم نے اس کو روح القدس یعنی جبرائیل سے. کیا پھر جب بھی آئے ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر، ایسے احکامات لے کر کہ تمہارے دلوں نے نہیں چاہا تو تم نے تکبر کیا، بس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، اور نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا. اور ان لوگوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں. نہیں، بلکہ لعنت بھیجی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اور جب آئی ان کے پاس وہ کتاب اللہ کی جانب سے جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں، پھر جب آئے ان کے پاس وہ رسول جس کو انہوں نے پہچان لیا، پہچان کر انہوں نے اس کا انکار کیا، بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں بیچ ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو.
یہ کہ کفر کرتے ہیں وہ اس کا جو اللہ نے نازل کیا ہے محض ضد کی وجہ سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، پھر وہ مستحق ہو گئے غضب بالائے غضب کے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تم اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اسی پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں قتل کیا تم نے نبیوں کو اللہ کے، اس سے پہلے اگر تم ایمان والے تھے اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، اور بلند کیا تمہارے اوپر پہاڑ کو کہ لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، اور سنو۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بری چیز ہے جس کا حکم دے رہا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر تم ایمان والے ہو۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے پاس لوگوں کے علاوہ، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور ضرور بالضرور پائیں گے آپ ان کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر، اور مشرکین میں سے ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش اس کو عمر دی جائے 1000 برس، حالانکہ عذاب سے بچانے والا نہیں ہے اس کو کہ اس کو یہ عمر بھی دی جائے، اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 96 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ ہم نے بتایا تھا بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا خاندانی نام ہے، اور مذہباً یہ یہودی ہیں۔ تو انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جس کا تقاضا تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور اس کی فرما برداری کرتے، لیکن بنی اسرائیل نے مسلسل ناشکریاں کی اور نافرمانیاں کرتے رہے، تو اللہ نے بھی ان پر عذابات نازل کیے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اور نعمتوں سے نوازوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو بنی اسرائیل نے جب مسلسل نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان پر عذابات نازل کیے۔ نعمت کا شکر ادا کرنے سے وہ نعمت باقی رکھی جاتی ہے اور مزید نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، اور نعمت کی ناقدری کا عذاب یہ ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی اور اس کے علاوہ عذاب اور دیا جاتا ہے۔ انہی کا ذکر چل رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ حضرت موسیٰ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، بڑے عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ تھی تورات، جسے تورات کہا جاتا ہے۔ تورات زبرجد کے 10 تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، یہ بڑی بڑی تختیاں تھی اس کی، حضرت موسیٰ سر پہ اٹھا کے لائے تھے کوہ طور سے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 صحیفے عطا کیے گئے تھے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے اور کتاب تورات عطا کی گئی تھی۔ صحیفے بولے تو کیا؟ صحیفہ کہتے ہیں بکلیٹ، چھوٹی کتاب، جیسے ہم رسالہ بولتے ہیں نا، رسالہ، تو اس کو کہیں گے صحیفہ۔ اللہ نے 4 کتابیں نازل فرمائی اور 100 صحیفے نازل فرمائے۔ 4 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات، یہ عبرانی زبان میں تھی۔ اسی طرح سے زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یہ بھی عبرانی زبان میں تھی۔ عبرانی زبان بولے تو یہ اسرائیلی جو زبان بولتے ہیں نا، ہیبرو، اس زبان میں تھی وہ۔ اور تیسری کتاب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی،
یہ سریانی زبان میں تھی. رہ گئی بائبل. بائبل کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے. اللہ کی کتاب انجیل ہے. بائبل بولے تو کئی کتابیں اور کئی صحیفوں کا مجموعہ ہے. بائبل کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے. چرچوں میں اکثر جو ہے بائبل پڑھی جاتی ہے، لیکن بائبل اللہ کی کتاب نہیں ہے، یاد رکھو. انجیل اللہ کی کتاب ہے. چوتھی کتاب قرآن کریم ہے. عربی زبان میں نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. 100 صحیفے ہیں. 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل ہوئے. 50 صحیفے. شیس علیہ السلام کون؟ حضرت آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے. ہم نے بتایا تھا آدم علیہ السلام کے جو حقیقی اولاد ہے، باقی انسان اولاد کی اولاد ہے، لیکن آدم کے جو حقیقی اولاد ہے 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں تھیں. ان میں سے ایک کا نام ہے شیس. ان کو اللہ نے پیغمبر بنایا تھا، اور یہی آدم علیہ السلام کے جانشین بنے. شیس علیہ السلام. تم بولیں گے شیس کیسا نام رکھے نا؟ شیس کے معنی آتے ہیں ہبت اللہ، گاڈ گفٹ. شیس کے معنی گاڈ گفٹ، ہبت اللہ، اللہ کا انعام. اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا اور 50 صحیفے ان کو عطا کیے. اچھا، ان کا نام گاڈ گفٹ کیوں ہے؟ اس وجہ سے تمہیں یاد ہوگا، یا پھر آگے قرآن کریم میں خود واقع آئے گا. آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا، دونوں لڑ تھے، اور قابیل نے حابیل کا مرڈر کر دیا تھا. دنیا کا پہلا مرڈر، پہلا قتل. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. تو آدم علیہ السلام کو اس سے بہت زیادہ صدمہ ہوا. کہتے ہیں پہلے درختوں پر پھل تو ہوتے تھے، پھول ہوتے تھے، لیکن کانٹے نہیں ہوتے تھے. کہتے ہیں پہلے سمندروں کا پانی میٹھا تھا. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس گناہ کی نحوست تھی کہ سمندروں کا پانی کھارا ہو گیا اور درختوں پر پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی اگائے. تو شیس علیہ السلام حابیل کے قتل ہونے کے بعد آدم علیہ السلام بہت روئے. اپنے بیٹے کا غم تھا ان کو. اللہ نے ایک بیٹا اور عطا فرمایا جو حابیل کا نعم البدل تھا، اس لیے آدم نے اس کا نام شیس رکھا. اور یہی آدم علیہ السلام کے 20 بیٹوں میں سے آپ کے جانشین بنے. آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہوئی. 1000 سال عمر ہوئی. جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا
تو ان کی نماز جنازہ شیس علیہ السلام نے پڑھائی، اور 5 تکبیریں کہی۔ تم بولیں گے نماز جنازہ میں تو 4 ہی تکبیریں ہیں، پھر 5ویں تکبیر اپنے والد کے فضیلت کی وجہ سے شیس علیہ السلام نے 5ویں تکبیر بھی کہی تھی آدم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام پہ 50 صحیفے نازل ہوئے، اور ان کے پڑپوترے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے 30 صحیفے عطا فرمائے۔ ادریس علیہ السلام وہی پیغمبر ہیں دنیا میں سب سے پہلے جنہوں نے لباس تیار کیا، یعنی دنیا میں سب سے پہلے ٹیلر ادریس علیہ السلام ہے۔ یوں سمجھ لو ٹیلروں کے باپ حضرت ادریس علیہ السلام، اور سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو 30 صحیفے عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 10 صحیفے عطا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے 10 صحیفے عطا فرمایا۔ کتنے ہوئے؟ 100 ہو گئے نا جی۔ 50 شیس علیہ السلام، 30 ادریس علیہ السلام، 10 ابراہیم علیہ السلام، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ اچھا، یہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، یہ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد عطا ہوئی۔ جب فرعون اور اس کا لشکر، اس کے لشکر کی تعداد تھی 6 لاکھ، 6 لاکھ فوج کے ساتھ فرعون بحر قلزوم میں جب غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے راستے بنائے، 12 راستے، اور پار ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل نے درخواست کی تھی، حضرت موسیٰ ہم یہاں پڑے پڑے بور ہو رہے ہیں، ذرا جا کر اللہ کے پاس سے کوئی کتاب تو لے کر آؤ، تاکہ وہ کتاب ہم پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن یہاں 1 مہینے کا اعتکاف کرنا پڑے گا کوہ طور پہ، اور 1 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا کر کوہ طور پہ چلے گئے، 1 مہینے کا اعتکاف بھی کیا، اور 1 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، ذی قعدہ کا مہینہ۔ 1 مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ میں کچھ لائٹ بو آ رہی تھی، معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے ذرا بو مارتی دیکھو،
تو حضرت موسیٰ یہ سمجھے 1 مہینہ ہو گیا، اب اللہ کلام فرمائے گا، تو ذرا یہ منہ کی بو آ رہی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ایک درخت کی پھانٹی توڑ کے مسواک کیے دانتوں میں، بو تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ اگو کام کرو کون بولے؟ لہذا اللہ نے فرمایا روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں مجاہدہ ہے۔ اللہ کی محبت میں بھوک کی وجہ سے یہ بو سی پیدا ہو جاتی، تو اللہ نے فرمایا اب پنشمنٹ میں 10 روزے اور رکھو۔ ہاں جی، اپنے دل سے باتیں کاما کون کرو بولے 10 روزے اور رکھو۔ اب وہ 30 اور یہ 10 اللہ نے ٹوٹل مارا ہے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اب پورے گنتی کتنے ہو گئی؟ 40۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ کے بعد ہم نے مسلسل پیغمبروں کو بھیجا۔ اچھا، ایک وقت 100 سے بھی زیادہ پیغمبر رہتے تھے سرزمین پر۔ یہ گاؤں میں ایک پیغمبر، ضلع میں ہے، تعلقے میں، دیہاتوں میں، یعنی ایک وقت 100 سے زیادہ پیغمبر سرزمین پہ ہوتے تھے۔ اچھا، ایک پیغمبر انتقال کرتی، دوسرے پیغمبر ریڈی، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آپ آخری نبی ہیں۔ تو فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کے بعد مسلسل پیغمبر بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3 روایتیں۔ ایک روایت میں ہے 4000 پیغمبر ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں۔ دوسری روایت 40,000 پیغمبر ایک خاندان بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ تیسری روایت جتنے پیغمبر دنیا میں آئے 10 پیغمبروں کو چھوڑ کر باقی تمام بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت لمبا گیپ ہوا، تقریباً 600 سال کا گیپ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 650 سال کے بعد پیدا ہوئے اور آپ کی نبوت کا اعلان ہوا 40 سال کی عمر میں. ایک لمبا گیپ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت نہیں پھیلی. نبیوں کے نائبین قوموں تک بستی بستی اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے. تو آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیلیں معجزات عطا کیے. عیسیٰ ان کا نام ہے اور مریم ان کی اماں کا نام ہے. حالانکہ ولدیت میں باپ کا نام لیتے نا جی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت میں ماں کا نام آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ جو مریم کے بیٹے. اسی وجہ سے اب عیسائیوں نے کیا کیا، ولدیت میں ماں کا نام بھی کمپلسری کر دیا ہے جی. انگریزاں جو ہے نا، انگریزاں یہ عیسائی ہیں، انہوں نے بھی اب صرف باپ کا نام کافی نہیں سمجھا، ہاں جی، ماں کا نام. اب ہمارے وہاں کے کیا ہیں، انہوں کاپی کرتے ہو نا، انہوں بولے وڈیلاچا نام اور نیچے آئیچا ناؤ جی. حالانکہ اب تک صرف باپ کا نام ہوتا تھا ولدیت میں، اب ماں کا نام بھی کمپلسری کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے، اللہ کی قدرت کی نشانی تھے آپ. اللہ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا. سن 9 ہجری میں عیسائیوں کا وفد نجران سے مدینہ پہنچا اور اللہ کے نبی سے مذہبی بحث کی. تو عیسائیوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے. عیسائی کہنے لگے کہ خود خدا اس کا باپ ہے، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا، دنیا میں ایسی کوئی مثال ہے کیا بغیر باپ کے کوئی پیدا ہوا؟ اس پر جواب میں اللہ نے آیت نازل فرمائی. ہاں کیوں نہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کیوں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے مثال آدم علیہ السلام کے مثال کی طرح ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ان کی نہ کوئی ماں تھی نہ کوئی باپ. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا. مریم ان کی اماں ہے. عیسیٰ ان کا نام ہے، عربی میں عیسیٰ ہے اور عبرانی میں یسوع، عربی میں عیسیٰ، اور لقب مسیح. مسیح کیوں کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ کہ مسحا کے ایک معنی چھونے کے آتے ہیں. جیسے ایسا پانی میں ہاتھ بھگو کر سر کو چھوتے نا، یہ سر کا مسح ہو گیا. تو مسحا کے معنی چھونے کے ہیں.
تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ماں پیٹ سے اندھا ہوتا نا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کہتے تھے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جا۔ تو اگر اس کے آنکھوں کا ڈلہ رہتا تھا، یعنی بلب رہتا لیکن شارٹ، تو آپ ہاتھ پھیرتے ہی وہ آن ہو جاتا تھا۔ اور بعض اندھے رہتے ان کو آنکھوں کا ڈلہ نہیں رہتا، بالکل پٹ رہتے، پٹ سپاٹ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس پہ ہاتھ پھیر دیتے، کہتے اللہ کے حکم سے اچھا ہو جائے، تو اس کی آنکھیں ٹر بول کے پھٹتی، اندر سے بلب نکل کے فٹ ہو جاتا ہے اور جو آن ہو جاتا تھا۔ تم بولیں گے ہٹ ایسا ہوتا ہے کہ عمل صاحب؟ جو تمہاری عقل میں نہ آئے وہ نبی سے صادر ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ نبی کا معجزہ، اصل میں معجزہ اللہ کی قدرت ہوتا ہے، نبی ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، تو ایک وجہ یہ ہے کہ مسحا کے معنی چھونے کے ہیں، تو اندھے کو چھو لیتے، اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا۔ اور جو جزامی ہیں، کشٹ روگی جزامی، اس پر ہاتھ پھیر دیتے، وہ بھلا چنگا ہو جاتا تھا، اچھا ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی دوسری وجہ کہ یہ مسیح سیاحت سے بنا ہے۔ سیاحت کے معنی پھرنا، اور جی اسی لیے کہا جاتا سیاح، پھرنے والے، سیاح۔ اسی طرح سے سیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ سیلانی کے معنی کیا ہے؟ وہ پانی جیسے بہتے رہتے نا، سیلان بولتے، دیکھو سیلان، سیلاب، تو جو پھرتے رہتے نا ان کو بھی سیلانی کہتے۔ تو بولیں گے سیلانی بابا ویسے تھے کیا؟ وہ اس بستی میں گیا، بیان ہوا، بہت پہلے کی بات ہے، تو لوگاں بولے وہ ایک نیک بندے تھے اللہ کے، اور اس بستی کے ایک بڑے مالدار حاجی صاحب نے ان کی خدمت کی اور ان کو حج کو بھی بھیجا تھا، حاجی تھے وہ، ہیں جی، مشہور ہو گئے سیلانی بابا۔ خیر جہاں خبر ہے وہاں تو ہوں گے، لیکن لوگ ہر جگہ ان کے چھلے بنا دیے۔ ایک مسئلہ یاد رکھو، جہاں صاحب قبر ہیں قبر میں، وہاں پر جانا اور ان کو سلام کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ سنت ہے، ہاں جی۔ اور جہاں اندر صاحب قبر ہی نہیں ہے، جیسے چھلا بولتے نا، چھلا، چھلے میں کیا رہتا؟ پھترے رہتے خالی، ہاں جی، اندر کچھ بھی نہیں رہتا، تو وہاں پر جا کر اس سے کچھ عقیدت رکھنا، یہ کفر کی طرح سے یہ بھی کفر ہے اور شرک ہے یہ، ہاں جی، یہ سراسر ایک پتھر کی پوجا ہے، اندر صاحب مزاری نہیں ہے۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ سیاحت سے بنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں نہیں رہتے تھے، پھرتے رہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بستی تھی اس کا نام تھا ناصرہ، ناصرہ، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع ناصری بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف رومی عدالت میں دیش دروہی کا مقدمہ دائر کیا تھا،
کہ یہ شخص شعبدے باز ہے، اپنے اطراف میں لوگوں کی بھیڑ جمع کرنا کی یہ صلاحیت رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل کو حکومت کے خلاف یہ بغاوت کر دے۔ تو وہ مقدمے کے جو کاغذات ہیں ابھی ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمان کی طرف گئے ہوئے 2000 سال ہو گئے۔ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2024۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ سن شمار ہوتا ہے۔ 2024 سال ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو، آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے۔ تو وہ مقدمہ جو فلسطین کی عدالت میں چلا تھا ان کے خلاف، اس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، یسوع ناصری۔ تو ان کی بستی کا نام ناصرہ تھا، اس لیے ان کو یسوع ناصری کہا جاتا ہے، اور اسی سے ان کے ماننے والوں کو نصرانی بھی کہا جاتا ہے، نصرانی، نصارہ۔ قرآن کریم میں عیسائیوں کے لیے لفظ نصارہ آیا ہے، قرآن میں عیسائی کا لفظ نہیں ملے گا، بلکہ ان کے لیے نصارہ کا لفظ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیلیں عطا فرمائی۔ بینات سے مراد یا تو واضح دلیلیں ہیں یا معجزات ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے تھے۔ اصل میں نبوت دعویٰ ہوتا ہے، نبی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو دعوے پر دلیل ضروری ہے، ہر دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان سے دلیل مانگی جاتی ہے کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو نبوت کی دلیل معجزہ ہوتا ہے، نبی معجزہ پیش کرتے ہیں جو عام انسان سے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا، تو معجزہ دلیل ہوتا ہے نبوت کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے قوت دی عیسیٰ کو روح القدس سے۔ روح القدس بولے تو کون؟ روح القدس کے معنی پاکیزہ روح، اور اس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں۔ جبرائیل کو روح کہا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تو روح القدس یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت عطا کی۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیث سن لو، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پیدائش کے وقت شیطان کچوکا مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے روتے نا، ٹیں ٹیں، کیوں روتا ہے؟ شیطان اس کو ایسا ٹھوکا مار دیتا اس کو۔
اللہ کے نبی نے فرمایا سوائے مریم کے اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، دونوں شیطان کے اس شر سے محفوظ رہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی۔ اسی طرح سے دوسری حدیث، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی صورت یہ تھی کہ جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام جاتے ان کے اطراف میں جبریل امین ضرور ہوتے تھے، کیونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے کٹر دشمن بن گئے تھے، تو حضرت جبرائیل ہمیشہ ساتھ میں رہتے، یہاں تک کہ جب روم کی عدالت نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی سزا سنائی اور سپاہی وارنٹ لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہاں ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا، یہ غدار نکلا، اس نے کہا میرے کو معلوم ہے عیسیٰ کہاں ہے۔ سپاہیوں نے کہا لے کے چل، چنانچہ لے کے چلا، اور جس روم میں عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں پہنچا، سپاہیوں سے کہا تم باہر رک جاؤ، میں اندر جا کے بلا کے لاتا ہوں۔ جیسے اندر گیا، اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا عیسیٰ کو آسمان کی طرف زندہ اٹھا لے، تو حضرت جبرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب یہ شاگرد کمبخت اندر جا کے ڈھونڈ رہا، عیسیٰ علیہ السلام ملے نہیں، لیکن اللہ نے اس کو یہ سزا دی، اس کی شکل عیسیٰ کی شکل بنا دی۔ اب انہیں باہر نکل کے سپاہیوں کو بولا اندر عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ سپاہی بولے عیسیٰ تو ہے۔ اس کو گرفتار کیا، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا، سلیب پر لے گئے اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اور یہودیوں نے خوش ہو کر کہا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول تھا ہم نے اس کو قتل کیا۔ اللہ نے فرمایا یہودی جھوٹے ہیں، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، حالانکہ یہودیوں نے اور رومیوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے کنفیوژن ہو گیا کہ وہ اگر شاگرد تھا تو عیسیٰ کہاں چلے، اور اگر وہ عیسیٰ تھے تو شاگرد کہاں گیا۔ اور فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو زندہ سلامت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ حضور فرماتے ہیں شب معراج میں نے دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام سرزمین پر واپس آئیں گے حاکم عادل بن کر، 40 سال تک رہیں گے، 40 سال تک، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور حضور کے قبر مبارک کے بازو میں ان کو دفن کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات بھی عطا فرمائے اور جبرائیل کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ روح القدس، پاکیزہ روح سے مراد حضرت جبریل امین ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا
اچھا، روح القدس کا اس لفظ کا استعمال حضرت حسان بن ثابت نے بھی اپنے اشعار میں فرمایا۔ یہ حضور کے درباری شاعر تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے اور یہ حضور کے منبر پر کھڑے ہو کر حضور کی شان میں اشعار پڑھتے تھے اور دشمنوں کے اشعار کا جواب دیتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت شاعر کے لیے مسجد میں منبر رکھوا دیا تھا۔ مشرکین اشعار میں حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے تو حضور حکم دیتے، حسان ان کو جواب دے۔ منبر پر کھڑے ہو کر یہ برجستہ ان کے جوابات اپنے اشعار میں کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، یا اللہ حسان کی مدد روح القدس سے فرما، یعنی جبرائیل سے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت حسان بن ثابت حضور کے زمانے میں حضور کی شان میں اشعار پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا، اب بعض صحابہ نے کہا، حسان ذرا ہمارے کو بھی کچھ نعتیں سناؤ اللہ کے نبی کی شان میں۔ حضور کا دور یاد آ جائے۔ اور ان کا اچھی بات ہے۔ اب مسجد نبی کے ایک سائیڈ میں کچھ صحابہ بیٹھے ہیں اور حضرت حسان حضور کی شان میں اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ انہیں کے اشعار ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے اللہ کے رسول، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و خوبصورت کبھی نہیں دیکھا، اور کیسے دیکھ سکتا تھا؟ آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے ہیں آپ پیدا ہوئے ہیں ہر عیب سے پاک، گویا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں جی، انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے واسطے آئینے کے سامنے گھنٹوں سنورتا بنتا ہے، اور رہ گئے عورتاں، ارے رے رے رے، ہاں جی کہیں فنکشن میں جانا ہے، چلو بیگم اب بھی آئیے، آئینے کے سامنے گئی رے انہیں آدھا گھنٹہ تو بے فکری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قدر حسین پیدا کیا تھا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو حضرت حسان، حضرت عمر کا زمانہ ہے، تو کچھ صحابہ نے کہا، حسان ذرا حضور کا دور ذرا پھر سے یاد دلا دو۔
ان کا اچھی بات ہے. اب اشعار سنانا شروع کر دیے مسجد نبوی میں. حضرت عمر آئے اندر مسجد میں، انہوں نے دیکھا یہاں نعتاں پڑھ رہے ہیں. عمر کو یہ سب پسند نہیں تھا، مسجد میں صرف اللہ کی عبادت، تلاوت، بس. یہ نعتاں نظمہ سب باہر. عمر جو ہے انہوں نے دیکھا یہ اشعار پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نے گھور کے دیکھا تو حسان ڈر گئے. انہوں نے کہا امیر المومنین ذرا میری بات سنو، میں یہاں اس وقت بھی پڑھتا تھا جب یہاں آپ سے بہتر شخصیت موجود ہوتی تھی. حضرت عمر نے فرمایا حسان بات بہت بڑی کر دی ہے، اس کا ثبوت پیش کرو. اللہ کے رسول کے حیات میں تم یہاں پر نعتاں پڑھتے تھے، گواہ پیش کرو نہیں تو اتنا مار ماروں گا یاد رکھو. اب حسان بھاگتے ہوئے گئے نا انصار کے محلے میں. اب انصاریوں سے کہہ رہے ارے بھائی میں حضور کے زمانے میں نعتاں پڑھتا تھا نہیں. انہوں بولے ہو ارے ذرا چل کے عمر کو ذرا گواہی پیش کر. آپ پکڑ کے انصاریوں کو لائے ایک ایک کو. انہوں نے کہا بے شک امیر المومنین حسان حضور کے زمانے میں اشعار پڑھتے تھے اور مشرکوں کا جواب دیتے تھے. تب ابو ہریرہ نے بھی گواہی دی کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ حسان حضور کے زمانے میں یہ اشعار پڑھتے تھے نعت کے. تب حضرت عمر خاموش ہو گئے. ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے حضور کے شان میں گستاخانہ اشعار کہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حسان جواب دے. حسان تیار ہو گئے. حضور نے فرمایا حسان وہ دشمنہ ہیں لیکن میرا خاندان ہے، وہ میرا خون ہے. ذرا ان کے جواب بھی دینا لیکن ہمارے خاندان پہ آنچ نہیں آنا، کیونکہ مکے کے جو مشرک تھے نا کافراں، کٹر کافراں، حضور کے خون کے رشتے کے تھے. وہ ایک ہی باپ کی اولاد تھے پورے. وہ حضور نے فرمایا حسان کہیں ان کی برائی بیان کرتے کرتے ہمارے خاندان پہ آنچ نہ آنے دینا. حسان نے کہا رسول اللہ بے فکر رہو، ایسا نکال دوں آپ کو جیسے مسکے میں سے نکالے جاتے. اور حضرت حسان کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا. بہرحال حضرت حسان نے فل بدی بولے تو شاعراں کیا کرتے ہیں رات بھر ایک دو ڈبیاں مار دے کے ایک غزل بن گئی تو پھر سناتے ہو جم کے. عرب کے شعراء جو تھے نا فل بدی تھے، جب بھی بولو جب بھی اشعار وہ پڑھتے تھے. تو حضرت حسان نے 40 اشعار فل بدی ممبر رسول پہ جب پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، فرمایا لیس جزاؤک یا حسان الا الجنہ. حضور نے فرمایا حسان تیرا بدلہ تو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. فرماتے تھے پڑھتا جا، روح القدس اللہ کی جانب سے تیری مدد فرما رہا ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے قوت دی عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے یعنی جبرائیل سے.
افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ او یہودیو، او بنی اسرائیل، جب جب بھی تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول آیا اور اس نے اللہ کا وہ حکم تمہیں سنایا جو تمہارے خواہشات کے خلاف تھا، تو تم نے ایسے رسولوں کو جھٹلایا اور بہت سے رسولوں کو تم نے قتل کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہودیوں نے ایک وقت میں 46 پیغمبروں کو قتل کیا اور پھر جا کے دکانیں کھول کے بیپار کرتے بیٹھ گئے۔ یہ یہودی نبیوں کے قاتل ہیں، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے بیت المقدس کے صحن میں قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا یہودیوں پر۔ اور خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے 3 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس میں سے ایک یہ کہ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی۔ خیبر کی جنگ یہودیوں سے تھی، یہودی تھے وہاں پر، بڑے زمیندار، باغات والے، قلعے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ باغات اور یہ کھیتی کرنا ہم جانتے ہیں، لہٰذا یہ ہم سے چھیننے کی بجائے یہ ہمارے پاس رہنے دو، اس کی جو بھی فصل آئیں گی آدھا ہم تم کو دیں گے۔ حضور نے منظور فرمایا۔ اچھا، ایک یہودی عورت نے حضور کو دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بااخلاق تھے، آپ نے اس کی دعوت سے انکار نہیں کیا۔ اس نے صحابہ سے پوچھا تمہارے نبی کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ صحابہ نے کہا بکری کے دست کا گوشت پسند ہے حضور کو۔ بکری کا دست بولے تو آگے کے پاواں رہتے نا، اس کے جو مونڈھے کے، یہ گوشت حضور کو بہت پسند تھا۔ تم بھی کبھی اس نیت سے پکا کے کھاؤ، مزہ بھی الگ آئے گا، ثواب بھی ملے گا۔ ہاں جی، تو بکری کے دست کا گوشت حضور کو بہت پسند تھا، مگر اس کو گلانا اچھا۔ بہرحال اس نے فرائی کر کے حضور کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی اور بھی تھے۔ وہ صحابی نے آگے بڑھ کر گوشت توڑا اور کھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ بڑھایا اور آپ نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا اس میں سے لے کر اپنے منہ میں رکھا۔ اس گوشت میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً تھوک دیا۔ وہ زہر اتنا ڈینجر تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اخیر زمانے میں فرماتے تھے عائشہ
خیبر میں جو زہر آلود گوشت دیا گیا تھا اس کا زہر کا اثر میں آج محسوس کر رہا ہوں۔ ایسی تکلیف ہوتی ہے گویا انتڑیاں کٹ رہی ہوں۔ لیکن حضور نے اس عورت سے انتقام نہیں لیا، لیکن وہ صحابی جو کھا لیے تھے نا، وہ صحابی کا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے پھر اس عورت سے قصاص لیا، قتل کے بدلے قتل۔ اس کے بعد حضور نے حکم دیا پورے یہودیوں کو جمع کرو۔ پورے یہودیوں کو جمع کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں اس اللہ کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل فرمائی تھی، سچ بتاؤ کیا تم نے مجھے زہر دیا ہے؟ یہودیوں نے کہا جی ہاں، ہم نے آپ کے کھانے میں زہر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ خود آپ کو اطلاع دیں گا، اور اگر جھوٹے ہیں نا تمہارے سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ حضور نے فرمایا او یہودیو، اللہ تمہیں مجھ پر کبھی قابو نہیں دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ یہودی وہ قوم ہے، نبیوں کی قاتل قوم ہے، تو پھر ان کے دلوں میں رحم کہاں سے پیدا ہوں گا؟ پتہ نہیں یہ جنگ میں کتنے ہزاروں بچے، معصوم بچے شہید کر دیے گئے۔ 41,000 ایمان والے شہید ہو گئے اب تک۔ ہاں جی، یہ انہی کی اولاد ہیں، یہ جن کا ذکر قرآن میں آیا نا بنی اسرائیل سے، یہ انہی کی اولاد ہیں یہ۔ تو اللہ نے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ او یہودیو، کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے ایسے احکامات لے کر جو تمہارے خواہشات کے خلاف رہے تو تم نے تکبر کیا؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا لباس سب سے اچھا ہو، میرے جوتے بھی سب سے اچھے ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہ، بلکہ یہ تو نظافت ہے۔ اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ چاہتا ہے کہ بندے پاک صاف پوش رہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں حق بات کو نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اچھا رہنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی گاڑی، اچھا مکان، یہ تکبر نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہاں جی، تکبر ہے حق بات کو نہیں ماننا۔ کوئی حق بات پیش کرا تو ملے ہٹ میں نہیں مانتا، یہ تکبر ہے۔ اور یہی تکبر عزازیل کو ابلیس بنا دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ وہ ابلیس جو تھا نا پہلے بہت نیک تھا انہیں، ہاں جی، اتنا نیک تھا پورے جناتوں میں زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑا جہاں اللہ کے لیے عبادت کے واسطے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے خوش ہو کے آسمانوں پہ بلایا، وہاں بھی فل عبادت کرا۔ آسمان کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت کے طور پہ سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے اس کو جنت کا انچارج بنا دیا، جنت کی چابیاں اس کے پاس تھی۔
جنت کا انچارج۔ فرشتے اس کا اتنا احترام کرتے تھے، کوئی نام نہیں لیتا تھا اس کا، اسے کہتے تھے او عابد، او زاہد، او تقی، او ولی، او خازن، القاب سے اسے یاد کرتے تھے۔ اس نے 20,000 سال تک فرشتوں کو درس دیا۔ فرشتے جنت میں جھولا دیتے تھے، انہیں ان کو واعظ و نصیحت کرتا تھا۔ اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا حاجی تھا، 14,000 سال تک اس نے اللہ کے عرش کا طواف کیا۔ 14,000 سال تک اللہ کے عرش کا طواف کیا، کتنا بڑا حاجی تھا دیکھو۔ لیکن اسے کس نے شیطان بنایا؟ تکبر نے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، یعنی سجدہ تو اللہ کے لیے تھا، آدم قبلے کی طرح سے تھے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ ان کا استاد تھا، اکڑ کے کھڑے ہو گیا۔ تو فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا کہ استاد جی تو اکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو فرشتوں نے اور ایک سجدہ کیا شکرانے کا کہ اللہ نے ہمیں حکم پہ عمل کرنے کی توفیق دی۔ اسی وجہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر چیز سنگل ہے اور سجدے 2 ہیں۔ کیوں؟ پہلا حکم کا اور دوسرا شکرانے کا، کہ اللہ نے حکم پہ عمل کرنے کی توفیق دی۔ تو تکبر کی وجہ سے اتنا بڑا حاجی، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ولی تکبر کی وجہ سے کافر بن گیا۔ ابا واستکبر، انکار کیا اللہ کے حکم سے اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں تکبر عزازی را خار کر کہ بن زندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر کی وجہ سے یہ کافر بن گیا اور مردود و ملعون ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں حق بات کو نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے جی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ او یہودیو بنی اسرائیل، جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسے احکام لے کر آئے جس کو تمہاری خواہشات نے قبول نہیں کیا، تو ایسے پیغمبروں سے تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور نبیوں کی ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو دین اسلام کی دعوت پیش کی، یہودی کہنے لگے نا جی ہمارے دل تو غلاف میں لپیٹے ہوئے ہیں، اب کوئی اور بات اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا یہودی جھوٹ کہتے ہیں، ان کے دل غلاف میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی ہے، اللہ نے ان سے ہدایت چھین لی ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پہ لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں میں سے حضور پہ ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10 سے زیادہ نہیں تھی۔
عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی، اور عرب کے جو بت پرست مشرکین تھے ان کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، وہ صحابہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ یہ یہودی عیسائی پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ اپنے علم کی گھمنڈ میں رہ گئے، اور وہ جو عرب تھے جاہل تھے، ان پڑھ تھے، جب حق بات کو انہوں نے پہچان لیا تو فوراً قبول کیا۔ تو صحابہ میں اکثر جو تھے وہ لوگ تھے جن کو کوئی علم نہیں تھا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، نبی بھی امی اور ان کی قوم بھی امی تھی، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اسی وجہ سے دیکھو بے پڑھے لکھوں میں اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے، ہیں جی، اور پڑھے لکھوں میں ہوتا مگر اتنا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کو شارٹ کٹا معلوم رہتا ہے، ہیں جی، کچھ بھی کر لیے تو خالی توبہ کر لیے اور گھایاں کر کے دو چار آنسو بہا دیے تو اللہ برابر معاف کرتا ہے۔ ان کو شارٹ کٹا معلوم رہتا ہے۔ تو جو ان پڑھ جاہل لوگ رہتے ہیں ان میں اللہ کا خوف زیادہ رہتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس وہ کتاب پہنچی اللہ کی جانب سے جو ان کی تصدیق کرنے والی تھی، اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہی یہودیوں کی عرب کے مشرکوں سے جنگ ہوتی تھی، اور یہودی ہارنے کے قریب ہو جاتے تھے تو عربوں کو دھمکی دیتے تھے، ذرا ٹھہرو رے، ایک نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں ہم پاتے ہیں، وہ نبی کا زمانہ قریب ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے کو کھپائی دیتے بیٹے، ذرا انتظار کرو۔ اب یہ عرباں ڈرتے تھے، ارے کون سے نبی ہے کہ کیا ہے کہ یہودیاں ڈرا رہے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے، یہودیوں نے آپ کو پہچان لیا، پہچان کر انکار کیا۔ انکار کی وجہ کیا؟ حسد، تعصب، ذاتی واد۔ یہ ذاتی واد کی جو بیماری ہے نا، آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی بیماری ہے۔ یہ یہودیوں کی برائی ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ حضور کا انکار کرنا صرف ذاتی واد کی وجہ سے تھا، ورنہ حضور کی آمد سے پہلے تو حضور کا انتظار کرتے تھے یہ یہودی۔ اور یہ مدینے میں کئی کو آئے تھے یہودی، حضور کے ذکر مبارک ہی کو پڑھ کر یہاں آئے تھے، کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا وہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے ایسی بستی میں آئیں گے جہاں پر کھجوروں کے باغات کثرت سے ہوں گے، اور جہاں کی پہاڑیاں جلی ہوئی ہوں گی، حرۃ الوبرا۔ یہ مدینے کی علامتیں تھیں۔ جب بخت نصر نے ان کے ملک فلسطین پہ حملہ کیا، یہ 12 قبیلے وہاں سے بھاگ گئے، بعد میں 2 تو وہاں آباد ہو گئے، 10 قبیلے پورے دنیا میں پھیل گئے، 10 قبیلے یہودیوں کے، ان میں سے 3 قبیلے مدینے میں آباد ہو گئے حضور کے انتظار میں، اور یہ قبیلہ درہ خیبر سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں آیا، جی، اور وہی قبیلے کے لوگ 2 ٹکے ہیں، 2 ٹکے ہیں، لیکن نوکریاں میں کتنے ہیں؟ 50 ٹکے سے زیادہ ہے، ہاں جی، نوکریاں میں ان کی ٹکے واری 50 سے زیادہ ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بولا، ہاں جی، 2 ٹکے ہے بیٹے، پوروں کے ناک میں دم کرے ہیں، ہاں جی،
یہ کون ہے؟ ان کی اصل یہودی ہے، ہاں جی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا. اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے کٹر دشمن یہودی ہیں، نمبر 2 پہ مشرکین ہیں. مشرکین سمجھ گئے ہیں جی. اور تیسرے نمبر پہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. تیسرے نمبر پہ عیسائی ہیں. اب اندازہ لگاؤ تیسرے نمبر والے اتنے ڈینجر ہے تو نمبر 2 اور نمبر 1 کیسا ہوں گے؟ یہ تو اللہ تمہاری حفاظت فرما رہا ہے. ورنہ اگر دشمن اسلام کی ایک سازش بھی کامیاب ہو جائے ہم تو بیچ کو بھی باقی نہیں رہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. تو اگر ایک بھی ان کی سازش کامیاب ہو گئے نا ہم تو جڑ و بنیاد سے اکھاڑ دیے جائیں، ہمارا وجود ہی باقی نہ رہے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے، 2 وعدے ہیں اللہ کے. پہلا وعدہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین برحق کے ساتھ تاکہ آپ اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کر دیں. ہدایت سے مراد قرآن ہے، دین برحق سے مراد اسلام. اللہ نے اپنے رسول کو یہ 2 چیزیں دے کر بھیجی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، قرآن اور دین اسلام دے کر بھیجا. کیوں؟ مارا کھانے کو اور جی ہار جانے کو نہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر. اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرکہ پٹک بھی لیے تو ان کا کچھ بھی نہیں، دین تو غالب ہو کر رہے گا. اس لیے ایمان والوں تم صرف اللہ کی حفاظت کی کوریج میں ہیں. ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، ورنہ دنیا کے جتنے بھی ہیں نا یہ سب ہمارا کاٹا نکالنے کے واسطے ہے جی. ان کو کیسا جو ہے نقصان پہنچانا، لیکن اللہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے. اور حفاظت کے گارنٹی کیا دی اللہ نے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر چاہتے ہیں اللہ کے اس نور کو، نور اسلام کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے، اپنی طاقت سے ختم کر دے. لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے. تو یہ اسلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت،
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ نے فرمایا ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے. تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی، اللہ نے لی ہے، لہٰذا قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور مسلمانوں کی بقا قرآن کی بقا سے وابستہ ہے. جب تک قرآن رہے گا مسلمان رہیں گے، اور قرآن کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے. تو اس کے تحت میں مسلمانوں کی حفاظت بھی اللہ نے لی ہے. جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. جی اس لیے ایمان والو کبھی مایوس نہیں ہونا. جی اس لیے کہ مایوسی کفر ہے. اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جی کہ تم ہیبت میں کہیں کو ہو. اس کے بعد پھر فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہ پیغمبر آ گئے جن کو انہوں نے پہچان لیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آپ کا انکار کیا. کیوں؟ ذاتی واد کی وجہ سے. وہ کہتے تھے اب تک پیغمبراں ہمارے خاندان میں پیدا ہوتے رہے، ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، لہذا ہم نہیں مانتے. اللہ نے فرمایا نبوت کوئی خاندانی چیز نہیں ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کس کو رسول بنانا ہے. یعنی یہ نبوت اور رسالت کا الیکشن نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ سلیکشن ہوتا ہے، ڈائریکٹ انتخاب ہوتا ہے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہے کافروں. لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو. اللہ جس پہ لعنت کرتا ہے اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دیتا ہے. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، بہت ہی بری چیز ہے جو اپنے جانوں کے بدلے انہوں نے خرید لی ہے کہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے نازل کیا ہے. کیوں انکار کرتے ہیں؟ بغیاً، محض ضد کی وجہ سے. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنا فضل نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے. بس اس کا ان کو غصہ ہے کہ اللہ نے اب تک نبوت ہمارے خاندان میں رکھی تھی، پھر عربوں کو کیوں دے دی؟ بس یہ ذاتی بات. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ اللہ کے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب. اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کے عذاب کا اصل مقصد کافروں کو عذاب دینا ہے. رہ گئے گنہگار مسلمان، وہ بھی تو جہنم میں ڈالے جائیں گے نا. کیا کے واسطے؟ گناہوں کی سزا کے واسطے. گناہوں کی سزا مل گئی، پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. اس وقت کافر افسوس کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار جہنم میں کافر یہ تمنا کرتے ہیں کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے تو آج جہنم سے بچ جاتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، کہتے ہیں ہم تو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے، یعنی اپنے پیغمبر پر، اپنی کتابوں پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ کا ہم انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ برحق ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی اسلام دین برحق ہے، قرآن، پیغمبر اسلام یہ برحق ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا اچھا تم جو ہے تمہارے نبیوں پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو بھلا بتاؤ وہ تمہارے ہی نبی تو تھے جن کو تم نے قتل کیا، تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا اگر تم ایمان والے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، فرض جرم آیت کی جا رہی ہے، یہودیوں کے گناہوں کی لسٹ بیان کی جا رہی ہے، ایک تو نبیوں کو قتل کرنا، دوسرا جرم، تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یہودیوں نے 40 دن تک بچھڑے کی پوجا کی تھی، سونے چاندی کا بچھڑا بنا کے، اللہ نے فرمایا بتاؤ یہ جرم ہے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، پڑھ کے سنائے، احکامات بڑے سخت تھے، کہنے لگے موسیٰ پوری کتاب پہ عمل تو نہیں ہو سکتا، جتنا آسان ہے اتنے پہ عمل ہوتا ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا یہ بازو کا پہاڑ اٹھا کے لاؤ ان کے سروں پہ بیٹھو، فرشتے پہاڑ اٹھا کے لائے، ان سے کہا گیا پوری کتاب پہ عمل کرتے کہ پہاڑ تمہارے پہ ڈال کے تمہارے کو پچک کے مار دینا، ایک دم سجدے میں گرے، ون سائیڈ سجدہ، اوپر بھی دیکھ رہے تھے سجدہ بھی کر رہے تھے، کہنے لگے سمعنا سمعنا، ہم مان لیتے، پہاڑ ہٹتے بولے اسینا، نہیں مانتے جاؤ، تو اتنی بدقوم ہے وہ یہودی پوچھو مت، ہاں جی یہ امریکہ کے دیوانے بیٹے اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، حالانکہ عیسائی کہتے ہیں ان کے پیغمبر عیسیٰ کو یہودیوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا، ہاں جی انہوں ان سے لڑنا چھوڑ کے ہمارے سے لڑ رہے ہیں، حالانکہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لے لو جو کچھ اس کتاب میں ہے قوت کے ساتھ اور سنو عمل کرو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہنے لگے ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانتے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر یہی ہے تمہارا ایمان تو تمہارا ایمان بہت بری باتوں کا حکم دے رہا ہے، یہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہودی کہتے تھے ہمارے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے باپ دادا پیغمبر ہیں، برابر ہماری سفارش کریں گے، لہٰذا جنت میں سوائے ہمارے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا واہ رے واہ، تمہارے کیا باپ کی جاگیر ہے کیا بیٹے؟ جنتی کے لیے اللہ نے اصول بیان کیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون،
جنت کے لیے 2 شرطیں اللہ نے لگائی، ایمان اور نیک عمل۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی جنتی ہیں، جنت میں وہ ہمیشہ رہیں۔ جنت کوئی خاندانی ورثہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہہ دو ٹھیک ہے ہم مان لیتے جنت تمہاری ہے، اب جنت میں جانے کا ہے تو اس کے واسطے مرنا پڑیں گا نا، جیتے جی تو نہیں جا سکتے۔ لہذا جنت اگر تمہاری ہے تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا یہودیاں موت کی تمنا کبھی نہیں کرتے، اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والی قوم کون سی ہے؟ یہودیاں ہیں۔ ہیں جی؟ اب دوسروں کے انہیں 10 ماریں گے، ان کا ایک بھی مرا نا تو ان کا حوصلہ ہی ختم ہوتا بیٹوں کا۔ وہ تو دوسرے ان کو ساتھ دے رہے بلکہ انہوں ہیں ٹکے ہوئے، نہیں تو اب تک تو مٹ گئے ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہہ دو اگر آخرت کا گھر یعنی جنت تمہارے لیے ہے اللہ کے پاس خاص طور سے، کسی کے لیے نہیں ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ حالانکہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ آپ پائیں گے یہودی دنیا میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ اس لیے دیکھو کون سی بھی بیماری آندے یہودیاں سب سے پہلے اس کی دوا بناتے ہیں، ان کو موت کا ڈر بیٹوں کو، ہیں جی؟ کہتے ہیں وہ کورونا کی بھی انہوں دوا بنا دیے تھے بیٹے، ہیں جی؟ دنیا میں کون سی بیماری نکلی نا یہودیاں سب سے پہلے دوا بناتے تاکہ موت سے بچ جائیں۔ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ زندگی کے بارے میں حریص یہودی ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دوسرے نمبر پہ مشرکین ہیں، انہوں بھی مرنا نہیں چاہتے، ایک ہم دیوانے ہیں ہمیشہ مرنے کے لیے تیار۔ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وقت آ جائے نا اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب موت کا وقت آ جائے نا ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر شخص کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر جب 120 سال ہو گئی تو موت کا فرشتہ ہے، السلام علیکم، جواب دے گا کیا بات ہے رے بھائی ادھر کیسا کیا؟ نے بولا اللہ یاد فرما رہے ہیں آپ کو، چلیے تمہاری روح نکالنے کے واسطے آیا ہوں۔ تو انہوں نے بولے میری روح نکالتا؟ کہاں؟ اٹھا کے مارا ایک پھاڑ کے ساتھ منہ پہ اس کے، بیچاری کی آنکھ ہی پھٹ گئی، روتے واپس گیا اللہ ایسے کے پاس کئی کو بھیجا جو مرنے نہیں چاہتا۔ اللہ نے اس کا آپریشن کر دیا، یعنی آنکھیں اچھے کر دی۔ کہا جا کے میرے موسیٰ سے کہنا ٹھیک ہے ایک جانور کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال
تمہاری عمر میں اضافہ. ملک الموت آئے کہ اللہ فرماتا ہے کسی جانور کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال تمہارے زندگی میں اضافہ. اب جانور کے کھال پہ کتنے بالا ہیں، سائنس چاند پہ پہنچی، وہ منگل پہ پہنچ گئی، مگر اب تک وہ بالا گن نہیں سکی. جانور کے کھال پہ کتنے بالا ہیں، نہ کوئی کیلکولیٹر گن سکا نہ کمپیوٹر گن سکا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملک الموت نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ اپنا ہاتھ جانور کے پیٹھ پہ رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے نا اتنے سال تمہارے زندگی میں اضافہ. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد پھر؟ کیا پھر موت؟ موسیٰ نے کہا جب آخر موت ہے تو ابھی میری روح نکال لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کہا حضرت اللہ نے یاد فرمایا ہے تمہاری جان نکالنے کے واسطے آیا ہوں. آپ نے فرمایا واہ واہ، اللہ مجھے اپنا خلیل کہتا ہے. خلیل بولتے ہیں مخلص دوست، اور پھر میری جان کے پیچھے بھی پڑا ہے. ملک الموت واپس گئے، اللہ تیرا خلیل تو ایسا بڑا. اللہ نے فرمایا میرے خلیل سے کہہ دو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت مرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے رب سے ملاقات کا نام ہے. موت ایک پل ہے کہ دریا کے اس کنارے ایک دوست دوسرے کنارے ایک دوست ہے، دونوں کی ملاقات تو پل پر چل کر ہی ہو سکتی ہے نا. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. کیا تم اپنے دوست سے ملنا نہیں چاہتے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لبیک، میں حاضر ہوں. اس کے بعد روح نکالی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ. ان یہودیوں میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر ملے. اللہ نے فرمایا اچھا 1000 سال مل بھی جائے تو کیا جہنم سے بچ سکو گے؟ نہ. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر. اتنی عمر دی بھی جائے تو جہنم سے تھوڑی بچ سکتے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون. جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں نا اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. دنیا میں اللہ فوری پکڑ نہیں فرماتا، ڈھیل دیتا ہے بندوں کو. کافروں کو ظالموں کو بھی اللہ ڈھیل دیتا ہے. اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور مسلمان بہت جلدی کرتے ہیں، ہے جی، صبر نہیں ہوتا مسلمانوں سے. ذری تکلیف پہنچی تو فوراً بد دعا کرتے ہیں، اور بد دعا کر کے سوچتے ہیں اب بھی مر جانا بیٹا. اے تیرے باپ کا نوکر ہے کیا؟ اس کی مرضی. وہ مختار بادشاہ ہے. وہ بندے کا کام مانگنا ہے، قبول کرے فوراً ایکشن لے یا دیر سے لے. لیکن اتنی بات ہے اللہ دعا کرنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتا. نتیجے آنے میں دیر ہوں گی اور دعا قبول ضرور ہوں گی. ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی، وہ بد دعا قبول ہونے میں 20 سال لگ گئے. اللہ پھر بھی 20 سال اس کو حکومت کرنے کا موقع دیا. کیا خیال ہے دوسروں کو نکو کیا؟ ہاں جی. بہرحال آج جو آیتیں پڑھی گئیں ان کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور اضافہ کروں گا۔ تو میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے قرآن کے سننے میں لگا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ساتھ میں اور بھی ساتھیوں کو کا فائدہ ہو، اس لیے ساتھ لے کر آئے تو بہتر ہوگا۔ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ بغیر اطلاع کیا آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تو جو ہے تینوں پیپروں میں بھی دیا جاتا ہے اور واٹس ایپ پہ بھی میں اطلاع کرتا ہوں، لیکن جو ہے آپ یاد رکھیں کہ چوتھا پیر رہتا ہے ہمارا تفسیر قرآن کا، تو چوتھے پیر کو جو ہے بعد نماز عشاء ضرور تشریف لائیے۔ اسی طریقے سے ایک اعلان یہ ہے کہ مسجد کا کام چالو ہوا ہے، اس میں بہت تقریباً 300 ساڑھے 300 سال پرانی مسجد ہے، الحمدللہ شاہی مسجد ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ جو سائڈ سے کالمس بنائے گئے ہیں، ابھی یہاں سے یہاں تک ہوا ہے، وہ یہ سب یہ چھیل کے جو ہے اس کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ ذرا جو ہے اگر وسعت ہو تو ذمہ دار حضرات سے مل کر جو ہے اس کا تعاون ضرور فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ مستقلہ عطا فرما۔ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کی جائز مقاصد کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما، جب تک زندہ رکھ، ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔